گا، اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا، قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھے گا، اس وقت تک ظاہری شکل جو بھی تو بنا لے لیکن وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے آنی ہون کے بندہ ہی کہنے لگ جائے کہ سارے کام جڑے صدقے دے وچ ہی رکھیا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ سب سے پہلے تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، پھر قیامت دے دن تے ایمان لے کے آؤ، پھر اللہ نے جڑے فرشتے اتارے انہاں تے ایمان لے کر آؤ، پھر جو اللہ نے کتابیں اتاری ان پر ایمان لے کر آؤ۔ والنبیین نبیوں نے آخری ذکر کیتا، تو نبیوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، کتابوں نے ان کی تصدیق کی، فرشتے اللہ نے ان کے لیے اتارے، آخرت کا دن اللہ نے رکھا، یوم حساب۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایمان کی بنیاد ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے نیکی کران تو پہلے نہ کیا کہ پہلے انہاں چیزوں تسلیم کرو، اگر اس کو تم تسلیم نہیں کرتے ہو تو تمہارا چہرے کو مشرق کی طرف پھیر دینا یا مغرب کی طرف پھیر دینا اس سے نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایمان ہونا چاہیے اندر میں، ایمان کے ساتھ سجدہ کرے گا تو اجر ملے گا، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرے گا تو اس کو عبادت کرنے کا اللہ ثواب دیں گے۔ اگر ایمان کو بغیر لا الہ الا اللہ کو یہودی پھاڑ لو ہے نا تسبیح، یہودی پھاڑ کے بیائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھ تو وہ بھی سکتا ہے، اب یہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن انہوں نے ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 نیکیاں اس کو دیں گے، 10 رحمتیں اللہ کی اس کے لیے اتاری جائیں گی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ زمین آسمان کے درمیان جنہ خلا ہے نا اللہ کہتے سارے نیکیاں بھر دو یہ واسطے، میں نے اتنا شانہ اعلیٰ اتنا اعلیٰ کلمہ کیا ہے گا کہ اس سے اچھا بہتر کلمہ کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی صفائی ہے، جلاء القلوب ہے، دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اس لیے اللہ والے اس کا ذکر کرواتے ہیں کیونکہ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں سے زنگ اتار دیتا ہے۔ اور جب دل کے اندر دل مرکز ہے، دل کے اندر جذبات ہوں گے نا، ایمان ہوگا، جذبات ہوں گے تو پھر ہے اصل مزہ۔ ورنہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہونا سی کھادا ناشتہ آج کسی دوست نے کروایا تو ناشتہ کرنے کے بعد 2 گھنٹے بعد اسی کہیے کہ پھر کھانا شروع کر دیے، مزہ نہیں آئے گا۔ کھادا آدمی 2-4 لقمے لہو گا لیکن اس کی طلب، اس کی حرص جو اندر میں سے اس کا جو مزہ ہے، ذائقہ ہے، وہ نہیں آئے گا اس کو۔ اور ایک آدمی یہ ہے کہ وہ اپنی بھوک سے کھا رہا ہے اور 10 گھنٹے لبا ہی کچھ نہیں کھانا ہستے، وہ اپنی بھوک اشتہا کی وجہ سے کھا رہا ہے، اس کو ہر لقمے پہ مزہ آئے گا، اس کو ہر لقمے پہ ذائقہ نصیب ہوگا۔ اصل جو ذائقے کو اور لطف لینے والی چیز ہے نا رزق سے، وہ آدمی کی بھوک ہے۔ ایک فقیر تے ایک بادشاہ دی دوستی ہوگی، انہیں جناب انہوں بڑا دعوت کی تھی، پروٹوکول دیتا، فقیر نو بڑا کھوایا، انہیں کہا میں بھی تیرے کو کدی آواں گا کھانا ہستے، انہیں کہا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ بھی ایک دن پہنچ گیا دی کلی تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا بادشاہ اسلام بیٹھو، دسترخوان بچھایا، سارا کچھ کر کور کے، انہیں کہا بس میں ہونی آیا، انہیں بڑے اپنا سسٹم تے غائب ہو گیا۔ بادشاہ ہوں بیٹھا، بادشاہوں کی تو عادت ہے کہ 12:33 تے 48 سیکنڈ تے کھانا اگے ہونا چاہیے، عادت ہوتی ہے۔ وہ جناب ادھا گھنٹہ لنگ گیا، انہیں کہا بھائی جو لے آنا لے آ، انہیں کہا بس تھوڑی جی دیر ہے، اور تھوڑی دیر کر کے انہیں گھنٹہ ہور لا چھڑے۔ بادشاہ دی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں کہا جو بھی ہے نا تو پیش کر فٹافٹ، بس ہوگی میری۔ انہیں فٹافٹ کٹورے نا تڑکا لگی دال لے آ کے رکھ دیتی،
بادشاہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہیں فٹافٹ نان دیا روٹیاں تے جو بھی سیگا وہ رگڑ گیا، کھائی جاوے تے تعریف کری جاوے۔ انہیں کہا واہ واہ کیا ذائقہ ہے۔ انہیں کہا بادشاہ تو پہلے بھی کھاندا سیگا لیکن پہلے ٹھڈ بھر کے کھاندا سی، سیر ہو کے کھائے تو آدمی کو اور لطف نہیں آتا۔ آج تینوں میں چنگی طرح کھانا تو وہی ہے لیکن تینوں چنگی طرح بھوک لوا چھڑی، ہن جو بھوک ہے وہ اندر سے تمہیں مزہ دے رہی ہے، ہر لقمے پہ تمہیں ذائقہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ وہ کہنا انتا دا کھانا کھادا ہی کدی نہیں۔ اور یہی اصل ہے۔ رائے گڑھ میں اجتماع کا موقع تھا، مجھے یاد ہے، تو بارش آ گئی، تو 2013 یا 14 کی بات ہے، اور اتنی بارش آئی کہ اجتماع وقتی طور پہ ختم کرنا پڑا، نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں، وہ لکھاں لوگ پجے، کوئی ادھر کوئی ادھر، پھسلن اتنی کہ وہاں پہ چلا نہ جائے، اور میدان جو ہے وہ بھرا پڑا گارے سے۔ بڑی مشکل سے وہاں سے کہیں سڑک پہ نکلے ہم پنڈال سے، لیکن آگے سے راستہ بلاک، پچھوں ہی راستہ بلاک سڑک، لکھاں لوگ جتے چھوڑ پہ یکدم تک کوئی پتہ نہیں، مغرب دا ٹائم ہو گیا، اکثریت دی مغرب ہی رہ گئی، جگہ ہی نہیں، وضو کا کوئی انتظام ہی نہیں، ہر طرف کچڑ ہی کچڑ، کچھ بھی نہیں، تو کیا کریں؟ تو وہ اتنے یعنی خوفناک عالم میں کافی دیر ہم وہاں پہ پھنسے رہے، پھر مشورہ کی طرح کہ اپنی جگہ سے چلو، گلی ہے کوئی نہیں، رات ہی کٹنی، کھڑے ہو کے کٹ لیں گے، پھر اپنی جگہ پہ واپس آئے۔ تو اتنی مشقت کے بعد بھوک کا بہت ہی برا حال تھا، تو ایک دوست نے مینوں نا سدیا اندہ کر کے اشارہ کیتا، انہیں کہا میرے کو نا، انہیں ایک روٹی کڈی، کھجوراں دا ایک پیکٹ سی وہ دیکھو، انہیں سائڈ تک بہاتا سانو، ایک پانی دی بوتل چھوٹی جی سی وہ دیکھو، انہیں کہا لو جی کھاؤ۔ وہ جو کھانا میں نے کھایا ہے، زندگی کا جو ذائقہ اس کھجور اور روٹی کے اندر تھا، وہ بڑے بڑے کڑھائیاں دے اندر وہ کوئی شے نہیں، وہ ہر لقمے پہ مزہ دے، بھوک تھی اور تھکن تھی اور مشقت تھی، اور اس کے بعد وہ ملا تھا، اس کی قدر بھی تھی۔ تو جو چیز محنت اور مشقت کے بعد ملتی ہے اس کی آدمی کو قدر ہوتی ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا تم اپنی اشتہا سے، اپنی طلب سے نیکی نہیں کرو گے، نیکی کا مزہ ہی نہیں آتا اس ٹائم تک۔ اور یہ کلمہ جب دل کو بھوک لگا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، پھر سجدہ کرتے ہوئے بھی مزہ آنے لگتا ہے، پھر تلاوت کرتے ہوئے بھی مزہ آنے، عام بندے نو نہیں آندا، یہ اس کو آئے گا جس کا پہلے دل صاف ہے۔ اس لیے اللہ والے کہنا پہلے دل صاف کر، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، تے ویچی موتی دے ویچی سارا کچھ اللہ نے پا دیتا، اور اسی کو اللہ نے کہا اس کو بنا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم، صاف ستھرا دل، جڑا دل پاکیزہ، اللہ نے وہ دیکھنا وا۔ اتھے مسئلیاں تے مولویاں نے لڑایا ہے، جو اصل چیز ہے وہ پس پشت چلی گئی، وہ صرف نظر ہوگی، نظر سے اوجل ہو گئی، اور مسئلوں کے اندر جو لوگ لڑ پڑے، مسلکوں میں لڑ پڑے، جو چیز اللہ کو دکھانے کی تھی وہ آج کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو دل صاف ہو، دل پاک ہو، دل کے اندر جو ہے اللہ کا پیار اترا ہوا ہو، تو پھر ہے مزہ آئے گا۔ جیسے بھوکے کو پھر ہر لقمے پہ ذائقہ آتا ہے، ایسے عبادت کرنے والے عبادت گزار کو ہر عبادت کا مزہ اور ذائقہ آئے گا جب اس کا دل صاف ہو جائے گا، اپنی اشتہا سے، اپنی طلب سے یہ نیکی کرے گا۔ تو اللہ نے ظاہری جو شکل و صورت ہے نا، اللہ نے کہا وہ نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، منہ تسی پھیر لیا قبلے دی طرف، مشرق دی طرف، مغرب دی طرف، اندر ناپاکی ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ نیکی ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ پہلے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، پھر کیا کہ مال خرچ کر، صدقہ کر، کڈ کچھ جیبوں، یہ ہے اصل نیکی فرمایا۔ اہمیت دیکھو، صدقے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کتنی تمہید باندھی، اور اس کے بعد فرمایا او نیکی نہیں، نیکی آوا تو کو خرچ کر، کس پہ؟
ذوی القربہ سب سے پہلے حق قریبی رشتہ داروں کا، والیتامہ یتیمہ دا، والمساکین مسکینہ دا، والسائلین سائل جڑے آ جان، کوئی سوال کر دیں، کوئی منگن آ جائے، کوئی کسی دکھ درد کی وجہ سے تیرے دروازے پہ آ گیا، لوگ متکبر ہو جاتے ہیں، کہا اللہ نے کہا عاجزی دکھا اس موقع پہ، میں نے وہ بھیجا ہے سائل، تیری کی اوقات ہے تیرے دروازے پہ کوئی چل کے آوے؟ تیری کوئی حیثیت ہے کہ تیرے کو آ کے کوئی منگے؟ یہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا خوف کر، رو کر اللہ سے سجدے میں عرض کر کے، اے اللہ میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، آپ نے اگر کسی کو میرے دروازے پہ ضرورت کے لیے بھیج ہی دیا ہے تو یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے لینے والوں میں سے نہیں بنایا، دینے والوں سے بنایا۔ تینوں نہ دیتا ہوں نا، کتوں دیندہ توں؟ اگر اللہ نے تجھے دیا ہی نہ ہوتا، ایک ساتھی تھے اس کے پاس بیٹھے تھے تو بڑی خوبصورت اس نے بات کی، میرے دل کو بڑی لگی۔ انہیں دیگ لگائی تھی، لنگر کو اس نے عام دعوت کی تھی، تو وہ کہنے لگا ماسٹر صاحب تسی انتظام کیتا؟ کہنا ہاں جی، کہنا اللہ دے دیتے جو ہی دینا، آپ اللہ دے دیتے جو ہی دینا، اللہ نہ دینا تو میں کہاں سے کرتا؟ یہ اللہ نے دیا ہے تو کر رہا ہوں، تو یہ تو فضل تو اللہ کا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ فرعون متکبر نہ بننی ہو، جب کوئی سائل آ جائے انہوں چڑکنا نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مانگنے آ جائے، ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اگوں ایفیشنسی نہ دکھاؤ، انہوں اگوں جڑا نا نوے نوے باجے نہ سناؤ، جھڑکو نہیں، جھڑکنے سے منع فرمایا۔ اور یہ حکم سب سے پہلے حضور کو ہے، سورۃ الضحیٰ میں، جس کی ایک میں پورا 2 جمعے دیتے لائے سیگے، اور دسیا سیگا کہ حضور کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، پھر اللہ نے ٹھکانہ دیا، حضور کو اللہ نے غریب پیدا کیا، پھر حضور کو مال دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہن تھوڑے کو جڑا آ جائے نا منگن واسطے تو تسی انہوں چڑکنا نہیں، تسی انہوں برا بھلا نہیں کہنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ دیاں نعمتاں جڑی اللہ نے تھانوں دیتیاں، اور اس کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ فحدث، اس کو بیان بھی کریں لوگوں میں کہ اللہ نے یہ میرے پر نعمت کی ہے، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، مجھ پہ احسان ہے۔ ایسی کنجوسی بھی آدمی اختیار نہ کرے کہ اللہ کی نعمت ظاہر نہ ہو، ایسی نعمت ظاہر نہ ہو تو فائدہ کیا؟ ایسے لوگی فوراً فتویٰ جڑا نا جیبیں جی پھیردہ ہوندہ، کسی دی اچھی گھڑی دیکھ لوں گے، او یار حرام دا سارا ہی، کسی کا اچھا گھر دیکھ لیں گے، او یار جاندی گھر، کسی کا اچھا لباس دیکھ لیں گے، ہضم ہی نہیں ہوگا، وہ کہنا کہنا ہو سکتا، ان کا ذہن بن گیا کہ حرام تو علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے نعمت دی ہے حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم، اللہ کی تقسیم پہ حاسد راضی نہیں ہوتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ، یہ اندر سے جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا کسی کی نعمت کو دیکھ کے کہ اید کو میرے کو آوے نہ آوے، اید کو نہ روے، یہ ہے حسد۔ جو حضور نے فرمایا نیکیوں کا اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے کو، وفی الرقاب، اور جو قید میں چلے جائیں، جو قیدی بن جائیں، جو غلام ہو جائیں، جو کسی طرح کسی مصیبت میں پھنس جائیں، مقروض بھی اس میں شامل ہے، تو اس کی گردن، قرآن کہتا ہے وفی الرقاب، وہ دی گردن چھڑانا واسطے استعمال کرو پیسے نو، یہ یعنی اس کے خرچ کے مصارف بیان کے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو بعد میں لے گئے اللہ کہ ہاں اور تو بعد پھر نماز بھی قائم کر، زکوٰۃ بھی دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور فرمایا کہ جو تو عہد کر اس کو پھر سچا بھی کر۔ نہیں ہے کہ درزی کو گئے تھے، ہاں جی مل جو گا، جی مل جو گا سوٹ تھانوں بہت، اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں بدھ والے دن نہیں سی سکتا، غلط عہد کر رہا ہے، غلط وعدہ کر رہا ہے۔ کسی سے ادھار مانگ لیا، قرض لے لیا، جی 15 تاریخ تک میں چکا داں گا، جی بادشاہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ 15 تاریخ تک سبب نہیں بڑھنا، اگوں 30 تاریخ نو تینوں پیسے ملنے ہیں، انہوں 15 تے ٹرخائی جانا، یہ غلط بات کر رہا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کر لو تو پکا سچا کرو، مرداں والی گل کرو، پھر اترو دے پورا، پھر اس سے بگڑو نہیں، اس سے پھرو نہیں، اس سے بھاگو نہیں، کوئی وعدہ کر لیا کسی سے اس کو پورا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ،
فرمایا کہ اس کے بعد صبر بھی کرو، کیونکہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اور اسے صبر بھی کر دیں۔ اور فرمایا کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے قول کو سچا کیا، اور اولئک هم المتقون، یہی ہیں جو متقی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ یعنی متقی لوگ ہیں نا، پرہیزگار آہی لوگ جڑے سب تو پہلے ایمان ہی لے آندے آ، مال بھی ڈٹ کے خرچ کر دے انہاں مصارف میں، اور اس سے نہ گھبراؤ کہ ایک طرف خرچ کیا تو دوسری طرف کیسے خرچ کریں، تیسری طرف خرچ کیا۔ ایک پچھلے دن آیا ہی دوست میرا کہہ رہا سی گا، مسجد میں کھڑے تھے، تو یہ بھی ہے، ادھر بھی۔ میں کہا شکر کرو اللہ نے دیا ہے تو کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ دیتا تو کہاں سے کرتے۔ تو گھروں میں نہیں دیکھتے، کوئی ایک شے لے آندی تو وہ ختم ہوگی، دوسری شے لے آنی پائے گی۔ ایک دن میں کتنی چیزوں کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے، ایک وقت میں کتنے مدارس کے لیے بھی کر سکتا ہے، کتنی مساجد کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ وہ فلاں مدرسے والے آ گئے، وہ میرے پیچھے بھی آئے، میں کہ میرے پاس تھا تو اللہ نے ان کو بھیجا، ادھر بھی کر دیا، ادھر بھی کر۔ میں کہا یہ نہ گھبراؤ، بس یہ اللہ کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک سائل آ گیا، میں کہا یا رسول اللہ کچھ دو۔ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے جو ہے خاموشی اختیار فرمائی، اور حضرت عمر نے کہا حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سودا چک لینا، ادھار تے چکا دو، پیسے تسی جدو آئے تو دے دیو۔ حضرت عمر نے ڈانٹیا کہ بھئی کی کردہ، حضور کو کیوں تکلیف دیتے ہو، جدو نہیں ہے تینوں دسیا نہیں ہے تو چلا جا، یا تو نویں اگلی گل سناتی ہے کہ جدو ہوئے تھے اتو سودا چکا دو تو پیسے ادھوں دے دیو۔ تو یہ حضور سے کہا، اور حضرت عمر نے آگے سے یہ کہا کہ بھئی تمہیں جو ایک دفعہ منع کیتا تھا چلا جا۔ تو پیچھے غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا انفق یا رسول اللہ، خرچ کرو یا رسول اللہ۔ آسمان والے سے نہ گھبرائیں کہ اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مینوں ہی اللہ نے ایسے گل دا حکم کیتا کہ خرچ کر، ڈر نہ تو کتھوں آؤ گا۔ اور حضرت عمر والی بات سے کا انکار ہوا، عمر والی گل نہیں اللہ نے مینوں کیتی، جڑی تو کیتی ہے نا، اللہ نے یہی حکم مجھے دیا ہے کہ خرچ کریں یا رسول اللہ، اور اللہ کے خزانوں سے کسی کمی کا خوف نہ رکھیں۔ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، دینے والے کے اپنے انداز ہیں، جہاں سے مرضی دیں۔ وہ کہا کہ اللہ کو ایک ہی انداز ہے، ہم دیکھتے نہیں کہ کمائی صرف وہیں سے نہیں آتی جہاں سے ہم چاہتے ہیں، یا جو نقشہ ہم نے قائم کر رکھا ہوتا ہے، اللہ پتہ نہیں 5 پاسے دے رہا، 6 پاسے دے رہا، 7 پاسے دے رہا، اور دینے کے اپنے انداز ہیں اللہ کے، لیکن خرچ کرنے پر اللہ دیں گے، بچانے پر نہیں دیں گے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں، راتوں میں بھی روز اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، وہ صبح کو اعلان کرتا ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ اس کو اور زیادہ دے، اور زیادہ عطا کرو، اے خرچ کرنے والے اور آگے بڑھ، اور ڈٹ کے خرچ کر۔ اور فرمایا کہ دوسرا اترتا ہے، وہ کہتا ہے جڑا کنجوس ہے نا، جڑا شوم ہے، مال بچا کے رکھتا، کہ اے اللہ اس کے مال کو تباہ فرما، برباد فرما۔ یہ پاکیزہ فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں دینے پہ آتا ہے تو اس کو کبھی کمی نہیں آتی، یہ اللہ کا اصول ہے، قانون ہے۔ چاہے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اپنی بیوی پہ خرچ کرے، چاہے وہ اپنے والدین پہ خرچ کرے۔ ایک آدمی کو دیکھا ہٹا کٹا تیزی سے جا رہا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آہی کوشش جڑی نا دین آستے کر دا، وہ اپنی کمائی کے نقشے کے لیے جا۔ حضور نے فرمایا اگر تو اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے کمائی کرے اور لا کے اپنے بچوں کو کھلائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ کما کر لائے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ان پہ خرچ کرے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ اس لیے دنیا کما رہا ہے، اس لیے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ کمائی کر کے لائے، انہوں کل لوگوں کو منگنا نہ پوے جا کے، انہوں کسی دے ہاتھے اگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی دے بوئے تے جا کے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو جو محنت اور کوشش آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اپنوں پہ خرچ کرے، ان کی کفایت کرے، ان کی کفالت کرے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے والدین پر کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے، اس لیے کرتا ہے
کہ اس کو کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کے آگے اس کو جھکنا نہ پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرنے والا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا کر